یہ تھے منعم علیہم جن کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو. سچی بات بتائیے، آپ بتائیں، ان کی دنیا کو دیکھیں ایک دفعہ، ایک نظر بس ڈالیں ان کی دنیا کو. اب مجھے بتائیں ہدایت کسے چاہیے؟ مغضوب علیہم کا بھی ذکر کیا، ضالین کا بھی ذکر کیا، ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا، ابو جہل کا ذکر کیا. ان کی زندگیاں بھی دیکھیں. بزنس کہہ لیں کہ آج کے وہ بل گیٹس تھے، یہ اس کی دنیا تھی. آج ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ کن کو کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سعد بن معاذ کو پڑھایا جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ مصعب بن عمیر کو پڑھایا جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ حضرت صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ بس یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ سچ بولنا ہے، ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اب اس کی ایک مثال دوں دونوں گروہوں کی. بات بہرحال دکھ یہی ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب بس یہی ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے. آپ نے اللہ کو کہا ہے کہ اللہ مجھے ان منعم علیہم کے راستے پر چلا. ٹھیک ہے جی، روز کہتے ہیں آپ کہ منعم علیہم کے راستے پر چلا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ منعم علیہم تو کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ تھے، مومنین تھے. ایک صحابہ اکرام کا ذکر کیا، حضرت زید کا تو نام لے کر ذکر کیا. یہ تھے منعم علیہم جن کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو. سچی بات بتائیے، آپ بتائیں، ان کی دنیا کو دیکھیں ایک دفعہ، ایک نظر بس ڈالیں ان کی دنیا کو. اب مجھے بتائیں ہدایت کسے چاہیے؟ بتائیے. فرعون کی بیوی سلام علیہا، ان کا ذکر کیا کہ جنہوں نے موت قبول کر لی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس صدیقہ کا ذکر کیا، وہ مومنہ تھی، وہ منعم علیہم تھی. حضرت خدیجہ کا در پردہ ذکر کیا. اب ان کی زندگیوں کو بھی ایک دفعہ ایک بس نظر ماری. اب بتائیے کس کو ہدایت چاہیے؟ مغضوب علیہم کا بھی ذکر کیا، ضالین کا بھی ذکر کیا، ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا، ابو جہل کا ذکر کیا. اب ان کی زندگیاں بھی دیکھیں. بزنس کہہ لیں کہ آج کے وہ بل گیٹس تھے. ابو لہب کے پاس بہت دولت تھی، امیر ترین شخص تھا. 3 طرح کے اس نے لباس پہنے ہوتے تھے، زرق برق، بے تحاشا پیسہ. ابو جہل سردار تھا، ایک بات منہ سے نکالتا تھا، اس کی بات قانون بن جاتی تھی. یہ اس کی دنیا تھی. آج ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ کن کو کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سعد بن معاذ کو پڑھایا جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ مصعب بن عمیر کو پڑھایا جاتا ہے؟ کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ حضرت صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہیں جو نام سے بھی واقف؟ پڑھایا کن کو جاتا ہے؟ بل گیٹس، ایلون مسک، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ ان کی زندگیاں تھیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس دعا کا مقصد کیا ہے. ہم مانگتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ یہ بس سورہ فاتحہ کا صرف یہی ایک مقصد ہے، یہی ایک مطلب ہے، یہی ساری تفسیر ہے. آپ نے اپنے آپ سے سچ بولنا ہے، بس اپنے آپ سے سچ بولنا ہے. نہیں بولیں گے نا، یہی کچھ ہوتا رہے گا جو کل ہوا، جو پرسوں ہوا، جو پھر اس سے پچھلے ہوا، یہی کچھ ہوگا. بس یہ سچ بولنا ہے. ہدایت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں، سورہ حج کا 2 رکوع اس کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کنارے کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں. ذرا سا فائدہ دیکھا تو ادھر،
ذرا سی تکلیف آئی تو ادھر کنارے کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے، ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہے، یہ سب سے بڑے خسارے کا، سب سے بڑی بربادی کا والے لوگ یہ ہیں۔ سوچیں کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو بندگی کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو انکار کرتے ہیں، جو بندگی کرتے ہیں مگر کنارے کنارے پر رہے۔ کیسے؟ ایک مومن جب سب کچھ بھلا کر اللہ کے اس راستے پر لگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا ہو سکتا ہے چلی جائے، مگر آخرت کی ہمیشگی کی زندگی اس کے پاس آ گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔ اور ایک کافر آخرت کو بھلا کر پوری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دنیا پہ فوکس کرتا ہے، اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے، اس کی آخرت تو گئی مگر کم از کم اس نے دنیا میں کما لیا، دنیا میں اس نے حاصل کر لیا، دنیا میں عیش کر لی، اس نے کم از کم اپنی دنیا کما لی۔ اور ایک طرف تیسرا گروہ پھر وہ ہے جو کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، تھوڑا سا ثواب دیکھا تو ادھر، تھوڑا سا حرام کا پیسہ آیا، اپنا ظاہری فائدہ آیا تو ادھر۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ پورا فوکس ادھر کرتے ہیں، نہ پورا فوکس ادھر کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی جاتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے سب سے بڑی بربادی۔ بس یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ سچ بولنا ہے، ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دوں دونوں گروہوں کی۔ مومنین کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا، جو اپنی ساری توجہ دنیا پر رکھتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب۔ ابو جہل کی ایک زندگی کو دیکھیں، آخرت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا سب ہوگا، مگر اس کی دنیا کیسے تھی؟ اپنے اس جگہ کا بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کے ایک حکم پر بدر پہ سب نکل آئے تھے، بہترین زندگی اس نے گزاری، عیاشیوں کے ساتھ، عزت بھی، سارا کچھ اس کے پاس تھا۔ ایسے تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اس کو دے دے۔ دوسری طرف وہ کردار جو کنارے کنارے پر رہ کر بندگی کرتا ہے، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں جہاد پر جاتا تھا، بڑا کچھ کیا اس نے، اور قرآن کا فیصلہ سن لیجیے، فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں، ابو جہل سے بھی نیچے۔ کھلواڑ کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ دنیا میں بھی اس کو ذلالت ملی، ذلیل ہو کر مرا وہ۔ اس کا جو مومن بیٹا تھا ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تلوار لے کر سامنے آ گیا کہ میں اس کو نہیں اندر جانے دوں گا، یہ ذلیل ہے۔ اس کے الفاظ، ان کے بیٹے کے الفاظ تھے اس کے، یہ ذلیل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اپنے باپ کو کہتا تھا ذلیل ہے یہ۔ ہر کسی نے اس کے منہ پر تھوکا، سرداری بھی چھن گئی، کچھ بھی نہیں ملا، اور آخرت میں سب سے نیچے لگتی تھی، کچھ ریلیونٹ سی نہیں لگتی چیزیں یار، بس کچھ نہ کریں، ایماندار ہو جائیں۔ شاید اب ہمارے تو حال یہ ہے کہ ان پلوں سے تو شاید پانی نکل چکا ہے، آنے والی نسلوں کو ایمانداری دے دیجیے۔ بس میں نہیں کہتا کہ قرآن کی تفسیریں سکھائیں، ان کو اللہ سکھائیں، ان کو اللہ کے رسول کا عشق سکھائیں، بس ان کو ایمانداری دے دیں۔ بچہ ہو جیسے شعور کی حالت میں پہنچے، اس کو صاف کہیں بیٹا یہ دو راستے ہیں، یہ ہے، ابھی سے پورے شعور کے ساتھ اس پہ چلو، مگر کسی ایک راستے پر چلو، درمیانی راستے پر مت چلو۔ عشق رسول پالنا ہے تو مصعب بن عمیر جیسا پالو۔ حرمت دین کے لیے اگر چلنا ہے تو ہاں، حرمت دین کے تحت پھر تم یونیورسٹیوں میں جاؤ، سائنس سیکھو۔ یہ کیا کہ تم پھر دنیا کمانے کے لیے پھر سائنس سیکھو، دنیا کے علوم سیکھو۔ دو انتہائی ملیں گی آپ کو، ایک وہ جو بالکل دنیا سے بیزار، بس جی دین یہی ہے، ایک وہ جو دنیا کے لیے نکلتے ہیں مگر دین کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے نہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے دنیا سیکھیں گے۔ کوئی نہیں ہے جو حرمت دین کے لیے سائنس پڑھے،
کوئی نہیں ایسا جو حرمت عشق کو اپنے اندر اس کو دکھانے کے لیے دنیا کے علوم سیکھے. کوئی نہیں ہے. دو ہی انتہائیں ملیں گی بس.